السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی اس تاریخی ایکسپلینر میں خوش آمدید۔ اچھا، آج ہم جس داستان کی بات کرنے جا رہے ہیں نا، وہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ایک ایسی کہانی ہے جس نے دنیا کو محبت، مکمل فرمانبرداری اور اللہ کی بے مثال رحمت کا اصلی مطلب سکھایا۔ لٹرلی صدیوں سے یہ تاریخ انسان کو اس کے جینے کا مقصد بتا رہی ہے۔ تو پھر بنا کسی دیر کے سیدھا اس کہانی کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ سوچئے ذرا، دنیا میں کسی بھی والد اور بچے کے لیے سب سے بڑا امتحان، سب سے مشکل ٹیسٹ کیا ہو سکتا ہے؟ جب ہم لفظ ڈیووشن یا عقیدت سنتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو سیدھا اس آخری امتحان کی طرف لے جاتا ہے جہاں ایک انسان کو اپنے خالق کے آگے اپنا سب کچھ، یہاں تک کہ اپنی سب سے عظیم محبت بھی قربان کرنے کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، ایک ایسی عظیم ہستی جن کی پوری زندگی ڈیووشن کا ایک پرفیکٹ ایگزامپل ہے۔ ہر مشکل میں، ہر آزمائش میں انہوں نے صرف اور صرف اللہ پر مکمل بھروسہ کیا۔ لیکن اس سب کے باوجود ان کے دل میں ایک خاموش سی دعا تھی، ایک ایسی خواہش جو کسی بھی انسان کے دل میں ہوتی ہے، اولاد کی خواہش، اور وہ سالوں سے اس دعا کے قبول ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ اب دیکھیے، صبر اور انتظار کا پھل کیسا ہوتا ہے۔ 1-2 سال نہیں، پوری دہائیاں گزر گئیں، دعائیں ہوتی رہیں پر اولاد نہ ہوئی، اور پھر آخرکار وہ دن آ ہی گیا۔ اللہ نے ان کی اس خاموش دعا کو قبول کر لیا۔ انہیں ایک نہایت ہی پیارا بیٹا عطا ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ سوچئے اس باپ کی خوشی کا عالم جو اپنے بیٹے سے ٹوٹ کر محبت کرتا تھا۔ ان آنے والے سالوں میں دونوں کے درمیان جو بانڈ بنانا، وہ بے حد گہرا اور شکر گزاری سے بھرا ہوا تھا۔ لیکن جیسا کہ تاریخ میں اکثر ہوتا ہے، رخ اچانک بدل گیا۔ اس مکمل سکون اور محبت بھری زندگی میں ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب آیا۔ یہ کوئی عام سا خواب نہیں تھا، یہ دراصل ایک عظیم امتحان کی شروعات تھی، ایک ایسی آزمائش جس کا تصور بھی آنیسٹلی کسی عام انسان کے لیے ناممکن ہے۔ خواب میں سیدھا حکم ملا، اپنی سب سے پیاری چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ یہ الفاظ بہت واضح تھے۔ حضرت ابراہیم فوراً سمجھ گئے کہ اللہ ان کا سب سے بڑا ٹیسٹ لے رہے ہیں، کیونکہ ان کی سب سے پیاری چیز کیا تھی؟ ان کا اپنا لخت جگر، ان کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام۔ یہ بات سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی جس نے اتنی دعاؤں کے بعد اس بیٹے کو پایا تھا۔ یہاں پر ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ صرف ایک سادہ سا حکم نہیں تھا، یہ تاریخ اور ایمان کا ایک میسو ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ یہ دراصل اسپرچول پرائیورٹائزیشن کا ٹیسٹ تھا۔ مطلب، کیا اللہ کی محبت دنیا کی ہر اٹیچمنٹ سے بڑھ کر ہے، یہاں تک کہ اپنی اولاد کی محبت سے بھی زیادہ؟ یہ وقت تھا دنیا کی محبت اور اللہ کے حکم کے درمیان کسی ایک کو چننے کا، a test of absolute priorities۔ خیر، یہاں ذرا رکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بہت ہی پیار سے پوچھا، بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ یہاں اس بات پر غور کریں، ایک باپ اپنی اتھارٹی استعمال کرنے کے بجائے اتنی شفقت سے بیٹے کی رائے جان رہا ہے۔ یہ اس تاریخی ایکسپلینر کا ایک نہایت اہم اور خوبصورت ترین حصہ ہے۔ اور اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب تو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے فوراً کہا، ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے نا، وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ واو، یہ ہے مکمل فرمانبرداری۔ ایک تعلیم حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹ کے طور پر یہ ڈائلاگ ہمارے لیے اوبیڈینس اور ایبسولوٹ پیشنس کی ایک ایسی مثال ہے جس کا کوئی ثانی نہیں۔ دونوں عظیم ہستیاں بنا کسی ہچکچاہٹ کے اللہ کے آگے جھک گئیں۔ پھر قربانی کا وہ آخری اور سخت وقت آ ہی گیا۔ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر ایک سنسان جگہ کی طرف نکل پڑے۔ لیکن کیا یہ سفر آسان تھا؟ بالکل نہیں۔ شیطان نے انہیں روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، باپ کے دل میں ڈر ڈالنا چاہا، بیٹے کو بہکانے کی کوشش کی، بغاوت اور خوف پیدا کرنے کا ہر ہتھ کنڈا آزمایا، لیکن دونوں نے ان وسوسوں کو سختی سے ریجیکٹ کر دیا۔ ان کا ٹرسٹ، ان کا یقین بالکل انشیکیبل تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا۔ اس وقت کی شدت کو تھوڑا محسوس کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ چھری چلاتے وقت اپنے معصوم بیٹے کا چہرہ دیکھ کر باپ کا دل کہیں کمزور نہ پڑ جائے اور اللہ کے حکم میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ یہ تھی الٹیمیٹ سبمیشن۔ مکمل یقین کے ساتھ انہوں نے الفاظ ادا کیے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہاں آ کر سانسیں تھوڑی دیر کے لیے رک سی جاتی ہیں۔ کیا یہ عظیم قربانی سچ میں پوری ہونے والی تھی؟ کیا حقیقت میں خون بہنے والا تھا؟
ایک ایسی قربانی جو ہمیشہ کے لیے تاریخ بننے والی تھی۔ اس پورے ہسٹوریکل ایونٹ کا سب سے بڑا کلائمیکس، سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ابھی آنے والا ہے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے چھری چلائی، ایک عظیم معجزہ ہو گیا۔ ڈیوائن انٹرونشن، اللہ کی بے حد اور اچانک رحمت نازل ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ وہاں ایک دمبا بھیج دیا گیا۔ دراصل اللہ کا مقصد کبھی تھا ہی نہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کا خون بہے، ایبسولوٹلی ناٹ۔ مقصد تو صرف یہ چیک کرنا تھا کہ ان کے دل میں عقیدت اور محبت کی گہرائی کتنی ہے، اور وہ اس ٹیسٹ میں مکمل طور پر پاس ہو گئے تھے۔ اور اسی وقت آسمان سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک سرٹیفکیٹ تھا اس عظیم کامیابی کا اور اللہ کی اس بے حساب رحمت کا جو ان پر برسی تھی۔ دنیا کا سب سے بڑا، سب سے یونیک امتحان اب کامیابی کے ساتھ اپنے انجام تک پہنچ چکا تھا۔ اچھا، اب ہسٹری کی ان کتابوں سے نکل کر ذرا آج کے دور کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس پورے واقعے کی لیگیسی کیا ہے؟ آج پوری دنیا میں کروڑوں مسلمان ہر سال اسی عظیم واقعے کی یاد میں عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ ایک باپ اور بیٹے کا وہ فیتھ، وہ اوبیڈینس کا فیصلہ آج صدیوں بعد بھی ہماری روایتوں کا اور ہماری عبادتوں کا سب سے اہم حصہ ہے۔ امیزنگ، رائٹ؟ مگر اصل سبق کچھ اور بھی ہے۔ عید الاضحیٰ پر ظاہری سی بات ہے ہم فزیکل سیکریفائس کرتے ہیں، جانور کی قربانی دیتے ہیں، لیکن اصل قربانی کا مطلب صرف یہاں ختم نہیں ہوتا۔ ایک انورڈ یعنی اسپریچول قربانی بھی ہوتی ہے۔ مطلب اپنے اندر کے غصے کو، اپنی ان بری عادتوں کو، نفرتوں کو اور دنیا کی اوور اٹیچمنٹس کو قربان کرنا جو ہماری شخصیت کو خراب کرتی ہیں، کیونکہ فنڈامنٹلی اللہ تو ہمیشہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو اس پورے ایکسپلینر کو ریپ اپ کرنے کے لیے ہماری کیریکٹر بلڈنگ کے لیے یہ 4 کور لیسن سامنے آتے ہیں۔ پہلا، یقین، ایک ایسا انشیکیبل فیتھ جو حضرت ابراہیم نے دکھایا۔ دوسرا، صبر، جو حضرت اسماعیل کی رواداری سے جھلکتا ہے۔ تیسرا، ڈیوائن مرسی، وہ عظیم رحمت جو ہمیشہ سچے امتحان کے بعد نازل ہوتی ہے۔ اور چوتھا، پیوریفائنگ دا ہارٹ، یعنی اپنے دل کو صاف کرنا۔ یہ ساری تعلیم تبھی اثر دکھاتی ہے جب ہم اسے انٹرنلی اپلائی کریں۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کے اس ایکسپلینر کو ایک بہت ہی اہم تھاٹ پر ختم کرتے ہیں۔ اگر سچی قربانی دراصل دل کا انورڈ ایکشن ہے، تو آج ہمیں اپنی ایسی کون سی نیگیٹو عادت، کون سا غصہ یا کون سی آنا قربان کرنی چاہیے؟ اس سوال پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ جب بھی اس تاریخی داستان کو یاد کریں تو صرف اس کے ظاہری پہلو کو نہیں، بلکہ اس یقین اور صبر کو بھی یاد رکھیں۔ خیر، آج کے لیے اتنا ہی۔ ایسے ہی مزید دلچسپ واقعات اور وضاحتوں کے ساتھ جلدی ملتے ہیں۔ تب تک سیکھتے رہیے۔ اللہ حافظ۔